ناظرین اس ٹائم میں نیو ٹاؤن چکسواڑی جی مسجد جمع اتنے آئے ہیں خواجہ عمران صاحب بھی ہوئی گئے ہیں ڈیال تو چیئرمین چودھری شبیر صاحب بھی ہوئی گئے ماشاء اللہ نوی صاحب بھی ہوئی گئے میں ہمارے نیو ٹاؤن چکسواڑی میں تشریف لانے والے ہمارے تمام معزز ممبران اہل نیو ٹاؤن اور دور و نزدیک سے تشریف لائے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی سب سے پہلا جو ہمیں خوشی ہے اور کس طرح ہم اور باعث مسرت یہاں محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت دور سے ہمارے جو دوست تشریف لائے ہیں خاص طور پہ ایک اور ممبران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جناب راشد نعیم صاحب اگر قاضی کے یہاں سے دیکھا جائے تو سب سے دور سے تشریف لائے ہیں جناب راشد نعیم صاحب میں آپ کو اس پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے دوست خواجہ مہران ایڈوکیٹ صاحب بہار سے تشریف لائے ان کو بھی ہم دل کی اطاعت گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری چکسواڑی کی شان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر ہمارے ہر دل عزیز دوست ہمارے سب کے ماموں چیئرمین شبیر صاحب تشریف لائے ہیں ہم آپ سب کو یہاں اس پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کے ساتھ تشریف لانے والے تمام دوست جو بھی فائز صاحب کے ساتھ جناب راشد نعیم صاحب کے ساتھ چیئرمین شبیر صاحب کے ساتھ اور جو چیئرمین شبیر صاحب کی ٹیم ہے آپ سب کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے مسائل کو اپنا مسائل سمجھ کر آپ یہاں پر آئے ہیں یہ کیا کر سکتے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا تعارف کروا دوں، زاہد بشیر سہاج میرا نام ہے، نیو ٹاؤن کا رہائشی ہوں اور سابقہ ہم لدڑ سے ہیں۔ یہ تعارف اس لیے ہے کیونکہ ہم سب متاثرین منگلہ ڈیم ہیں اور یہاں پر بیٹھا ہر شخص جو بھی یہاں پر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی دکھڑا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ اسی لیے یہاں پر پہنچا ہے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مجید سے، تو اس کے لیے میں جناب قاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر
فإذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ. میں کور ممبران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راشد نعیم صاحب جو سینسس سے تشریف لائے، آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں. جناب خواجہ مہران ایڈوکیٹ صاحب جو ڈڈیال سے تشریف لائے، آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. سائیں منیر ڈڈیال صاحب ڈڈیال سے تشریف لائے، باقی ان کے ساتھ جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں. اور میزبان ہونے کے ناطے جناب چیئرمین شبیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ سب دوست جو بھی یہاں پر تشریف لائے، میرے لیے آپ تمام معززین ہیں، میرے لیے آپ تمام قابل احترام ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں اگر تمام لوگوں کے نام لوں تو شاید یہ ناانصافی ہوگی اور ہمارا جو مدعا ہے وہ ہمارا رہ جائے گا. اس لیے ہم تمام ہی دوستوں کو جو یہاں پر تشریف لائے ہیں تمام کو ہم نیو ٹاؤن کے اہلیان جو ہیں خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں جتنے بھی اہل نیو ٹاؤن، کیونکہ جو خطیب ہے وہ اپنے مخاطب سے ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سب نے یہاں پر آ کر اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب دوستوں کے نام ایک شعر ہے: اس نے صحرا میں قدم رکھا تو میاں، اس نے صحرا میں قدم رکھا تو میاں، دشت کو بخت لگے ریت پہ جوبن آیا. آپ سب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہ سب رونقیں جو ہم یہاں پر اتحاد جو ہمارا قائم ہوا ہے وہ اس جو آج آپ کی تشریف آوری ہے اس کا ایک ثبوت ہے کہ ہم متحد ہیں. اور ایک چھوٹے سے نوٹس پر یہاں تشریف لائے ہیں آپ سب کا بھی میں مشکور ہوں. دیکھیں جی، ہمارے جو جتنے عرصے سے تقریباً 8-9 مہینے سے ہم یہاں پر اپنے مسائل کا رو رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہماری جو نیو ٹاؤن ایکشن کمیٹی وجود میں آئی ہے. تو پہلے دن سے لے کر آج دن تک ہماری جتنے بھی مسائل ہیں، جب بھی ہم نے ان کے متعلق اتھارٹیز سے باتیں کرنے کی کوشش کی، ان کو حل کرنے کے بارے میں ان کے پاس گئے، تو ہمیں ہمیشہ یہی سننے کو ملا کہ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں. تو میں یہاں پر ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے وسائل کی چوری کی وجہ سے ہیں. ہمارے وسائل کو چوری کیا جا رہا ہے اور ہمارے وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹائم کو محفوظ کرتے ہوئے، اور چونکہ بہت سی باتیں ہیں جو اگر میں کہہ دوں تو آپ لوگ بھی موجود ہیں جو یہاں پر بولیں گے، تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو جو یہاں پہ تشریف لائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ تمام مسائل پہ اچھی طریقے سے بات کریں گے. جو ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے. بجلی کے لو وولٹیجز بھی ہیں اور کہیں پر زیادہ وولٹیجز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لو بلڈ پریشر اور ایک ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر. اگر آپ کو لو بلڈ پریشر ہے تو اس کا بھی ایک اچھا علاج ہے. اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کو کون سی ڈوزیں دینی ہے. لیکن اگر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے کبھی لو ہو جاتا ہے اور کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بہت مشکل ہے. اس کا ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ کب لو ہوگا کب ہائی ہوگا. اسی طرح شوگر کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پر نیو سٹی میں کبھی وولٹیجز 300 سے تجاوز کر جاتے ہیں، کبھی 500 سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی 150 بھی نہیں ہوتے. تو بجلی کے مسائل جو ہیں، ابھی ریسنٹلی کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے سیکٹر سی میں کسی ہمارے دوست کے گھر کی تقریباً تمام لائٹس وغیرہ جل گئی تھی.
یہاں پہ اگر وہ موجود ہیں تو. اس کے علاوہ میرے اپنے گھر میں 2 دفعہ ہمارا جو جہاں پر بکس لگا ہوتا ہے وہ بھی جل چکا ہے، اور تمام ہماری موٹرز 2 دفعہ جل چکی ہیں. تو یہ جو جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کی اگر بات کی جائے تو یہاں اگر آپ سٹی میں گنیں گے تو اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ٹرانسفارمرز ہیں. تو وسائل ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا. سیوریج کا سسٹم ہے، آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ ابل رہا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ آپ کو چشمے جو ہم کہتے ہیں کہ چشمے ابل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارا 1 وے ہے یہ تو کسی نسبت بہتر ہے، اور جب بھی منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں تو صفائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی یہاں پر صفائی نہیں ہوئی. کبھی آپ دیکھیں جو ذیلی سڑکیں ہیں ان کی حالت کیا ہے. اس کے علاوہ نالیاں تمام جو ہیں وہ پہلی تو بات یہ جو ہمیں داج میں ملے ہیں سروٹ، ان کی وجہ سے بلاک ہیں. مٹی اگر کوئی کسی کی بھینس پھنس گئی ہے، کسی کی بکری اس میں گر گئی ہے تو نالی توڑ دیتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح نہ اس کی کوئی صفائی کی جاتی ہے نہ اس کو مینٹین کیا جاتا ہے دوبارہ. تو اس کے علاوہ جو ہماری یہاں پر جو ایک بہت بڑا مسئلہ اور بھی ہے لینڈ سلائڈنگ ہے، کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اور اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہمارے بہت سے جو پلاٹس ہیں ان کا نقصان ہوا، بہت سے جو وسائل ہیں ان کا نقصان ہوا، سڑکیں بہہ گئیں، زمین بیٹھ گئی نیچے. تو بہت سے مسائل اس کے علاوہ بھی ہیں جو جن پر بات کی جائے گی. یہاں پر سب سے پہلے جو مخاطب یہاں پر تشریف لائیں گے وہ ہمارے چکسواری کے رہائشی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. سیکٹری عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مسائل کی نشاندہی کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بیٹھے ہوئے حضرات کو السلام علیکم. کیونکہ وقت بہت کم ہے تو 2-4 جو باتیں کرنی ہیں وہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے جو پہلی بات ہے، جو بڑا مسئلہ جس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں، وہ ہے ہمارے جو ذیلی کنبہ جات ہیں ان کے لیے. تو میں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ذیلی کنبہ جات جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ملنے ہیں، ان کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے، کیونکہ یہ اگر ہمارے سامنے آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، جس طرح یہاں پر ہمیں پلاٹ ملے ہیں جن پہ ہمیں یہ ابھی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے، یہ جو ہمیں جن حالات میں یہ سروٹ وغیرہ جن حالات میں یہ ہمیں چیزیں ملی ہیں، تو میری یہ صرف اتنی درخواست ہے کہ یہ میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اگر ہمیں ذیلی کنبہ جات کے لیے پلاٹ ملیں تو وہ کم از کم پلاٹ ہونے چاہیے، یہ پہاڑیاں ہمیں نہ ملیں. کیونکہ یہ جو ہمیں پہاڑیاں ملی ہیں یہاں پہ ان کا جو ہمارا جو اشر ہوا ہے، ہم ان کو جب یہاں پر جو بھی آیا ہے تو 1.5-2 لاکھ تو ہم میرے خیال میں صرف پلاٹ کی کھدائی پہ لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے پھر بھی مکانوں کو خطرہ ہی رہتا ہے، یہ اگر سیفٹی والز ہم اپنے مکانوں کے لیے لگانے لگے تو 10-15 لاکھ روپے کم از کم ایک مکان کے لیے سیفٹی وال لگتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. تو ذیلی کنبہ جات کے لیے اگر ہمیں پلاٹ ملے تو اس کے لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ پلاٹ ہمیں ملیں، وہ پہاڑیاں نہ ملیں. اس کے بعد جو ہے نیو ٹاؤن کے لیے سیفٹی وال کا یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کو مخصوص راستے دیے جائیں، اس کے علاوہ جو مکمل نیو ٹاؤن کی سیفٹی وال ہے وہ کی جائے. پھر اس کے بعد جو ٹاؤن ہے، یہ ایک ہمارا جو ٹاؤن ہے یہ نیو ٹاؤن، یہ میونسپل کمیٹی کے ساتھ جو اس کے معاملات سارے ہیں، یہ ایک علیحدہ اس کا اپنا ایک مقام ہونا چاہیے نیو ٹاؤن کا، اور اس کے تمام جو معاملات ہیں اس کا سسٹم پورا نیو ٹاؤن کے اندر ہی ہمیں تمام سہولتیں ملنی چاہیے. یہ ہمیں جو کوئی چیز کرنی پڑتی ہے تو ہمارا ایک وہ دفتر ادھر بنایا ہوا ہے، کہیں پہ ایک ادھر بنایا ہوا ہے، تو اس کے کم از کم یہاں پہ ہمیں نیو ٹاؤن کے اندر جو ہے اس کے معاملات سارے حل ہو کے جو ملنے چاہیں.
ایک اور میں نے بات یہ ضروری لکھی تھی کہ جو ہمارے یہاں پہ نیو ٹاؤن کے اندر کمرشل ایریاز دیے گئے ہمیں، کم از کم ان کمرشل ایریاز کی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نشاندہی کر کے ان کو الگ کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے تو کم از کم یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی صفائی کا سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا اور کچھ ہماری جگہ بھی صاف ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کمرشل ایریاز ہیں. ان کو بعد میں جب بھی کچھ بنے گا تو وہ بعد کی بات ہے. پھر جو یہ سب کو پتہ ہے کہ سیکٹر وائز قبرستان مساجد جو ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ابھی تک ہمیں ملی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں. پھر ہمارا یہاں پہ پوسٹ آفس ایک ہونا چاہیے تھا الگ جو ہے نیو ٹاؤن کا، وہ یہاں پر نہیں ہے. جو یہ مکانوں کی سیفٹی والز کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارے سکولز کالج کی بلڈنگ ہیں ان کا سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا حالات ہیں. اسپتال یہاں پہ سٹی کے اندر کوئی کم از کم چھوٹا سا ایک ڈسپینسری ہو جائے، چلے کم از کم جو ہے فوری طور پر ہی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں پہ پہنچ سکیں. تو بچیوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ کالج کی سطح کی کوئی جو ہے معاملات ہوں، کیونکہ بچیاں ہماری بڑی مشکل سے جو ہے یہاں پہ اگر پرائیویٹ سکولوں میں جائیں تو ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں، اور اگر بازار میں یا ادھر ہائی اسکول میں جائیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4-5 ہزار جو ہے کرایہ دینا پڑ جاتا ہے. تو یہ بچیوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کم از کم ایک ہائی اسکول لازمی ہونا چاہیے. پھر جو یہ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے میرے خیال میں جب میں آیا تھا تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ٹرانسفارم نظر آ رہے، تو یہ کہیں کہ کہیں پتہ نہیں کتنے چلے گئے، کدھر کچھ چوری ہو گئے، کچھ آگے پیچھے چلے گئے. تو ان کے بھی کچھ معاملات چھان بین ہونی چاہیے کہ یہ کدھر گئے ہیں. پانی کا ہمارا مسئلہ سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد یہ سڑکوں نالیوں ان کے بجلی کے وولٹیج کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. تو ایک جو آخری میں بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں نیو ٹاؤن کے اندر صرف 1 منٹ کے لیے، کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس پہ توجہ دے لیں کہ جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے وہ ہم اپنے طرف سے خود بھی کریں، اپنے گھروں میں ڈسٹ بین رکھیں. اور جو ہم یہاں پہ اگر اکثر دیکھا جائے تو کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کوئی کچرا پھینک کے کہیں چلا جاتا ہے، کوئی کہیں پہ گھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے. تو یہ ہم ان چیزوں کو روکیں گے تو یہ کچھ بہتر ہو جائیں گی. تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بندہ ایسا کچرا پھینکتا ہوا نظر آئے اس کو جو ہے وہ کور کیا جائے. صرف آخری بات رہ گئی ہے جو میں بتا کے اجازت چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ابھی چلا بھی ہے سسٹم، یہ جو پھیری والے اور بکاری ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے. ان کی روک تھام کے لیے جو ہے سٹی کے اندر کچھ کیا جائے. باقی وسلام، بہت ٹائم ہو گیا ہے تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ قاضی صاحب. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب قاضی رضوان صاحب، یوٹیوبر ہیں، سفیان جٹ صاحب چھوٹے بھائی، صبر شراز میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. آپ سب کا شکریہ جو آپ تشریف لائے. آپ یقیناً ہماری آواز ہیں جو کہ بہت سے لوگوں تک پہنچتی ہے. اس کے بعد میں ہمارے نیو ٹاؤن کے ایک اور رہائشی، ہمارے بہت ہی ایک درد دل رکھنے والے، زبان رکھنے والے ہمارے دوست جناب ماسٹر وسیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور مسائل کی نشاندہی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمان شکریہ ادا کرساں. سب تو پہلے کہ ساڑے مسائل واسطے تساں بھی کٹھے ہوئے ہو. تمام احباب نے پھر شکریہ ادا کرساں جڑے مہمان ڈڈیال تو آئے. باقی اتنے جڑی ایک سواری نہیں وہ سارے مین چیز جس وقت تساں کٹھے ہوئے ہیں جی، مسئلے اتنے کہ مان لگو تو 2-4 گھنٹے سارے نکلی جا سکتے. انہاں کی مسئلے نہ ہو، انہاں کی زیادتیاں ہو جڑیاں ساڑے نال ہوئیں. جلے اتوں گھروں نکلے ساں تو اساں قربانیاں دینیاں شروع کیتیاں سن، اور اج دن تک اساں قربانی ہی دینے آئے. بے شک اساں کے یہ لگنا وا کہ اساں جناب آئے اس دنیا پر تاں اساں کے قربانیاں دے ساں. انہاں لوکاں نے اپنے مفاد دی نظر اساں چڑھ ساں کیا انہاں نے ہتھے چڑھ ساں اساں نال زیادتیاں ہو سن. ساڑے پیوریاں دیاں قبراں ڈوبی گئیاں. انہاں لوکاں کے پھر بھی نہیں خیال نہیں آیا کہ کم از کم انہاں نال یہ خیال تک کراں کہ انہاں نے تھوڑا بہت انہاں کی کوئی بینیفٹ دیاں. اساں کوئی جناب بینیفٹ نہیں اساں کی لبنا. الٹا اساں کہنا جناب جڑے اساں کی وسائل ساڑے مطلب ساڑی جتنی بھی چیزاں ہیں فیسلٹیز وہ ساڑے کو کھوئی گندیاں نہیں. سارے تو پہلا جناب اتنے ہر چیز موجود سی. پانیاں دا دفتر اتنے ہر چیز جی ٹاؤن نے جی الگ معاملات ہیں سارے. ہوں 1.5 سال ہونا جانا ہے ہر چیز جناب ہے. ہوں دفتر جاؤ تو جی اصل ہر جگہ پر ہر چیز استعمال کری سکتے ہیں. دسو میں کہ یار کتنا ظلم ہو سی ساڑھے. ٹھیک ہے باقی ٹرانسفارمر یا پانی یا باقی چیزوں چلو ایک
ساریاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن کم از کم جڑے اساں کی مفاد دیتے گئے ہیں نیو ٹاؤن والوں کی، کم از کم وہ تو اساں کی لبن نا۔ یہ کہڑی چیز ہوئی کہ جناب جو چیز اساں کی دیتی جانی ہے وہ نال ہی بنڈی بڑھائی گا اپنے، پہلے اساں کی تو پوری کری گا دیو نا۔ اسپتال اتنے بلڈنگاں بنائی نے، کس نے پیسے نہ بنائی نے، اساں نے پیسے نہ بنائی نے، وہ حال ہی پی ہیں۔ اج کل پیچھے جو رولا پیا سی جی اسپتال بننا لگے آ، کوئی نہیں دسیا اسپتال اساں کی، وہ دو ایک سرجن ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کا بھالیا نے چکسواری، اتنے اساں کی سٹی کی گل لبا ہے۔ ہاں جی تحصیل ہیڈ کوارٹر بنا لیا، کوئی نہیں لبا تحصیل ہیڈ کوارٹر اساں کی۔ کم از کم اساں کی جڑے اساں کی بینیفٹ اساں کی قانون دین لگے آ، کم از کم وہ تو اساں کی دیو نا۔ ساری سیاسی جناب ٹیموں اچھی کا سیاسی مفاد تکڑے جتنا اسی اتھا کم ہویا، باقی جناب جان کھڈے سارے کوئی پرواہ نہیں۔ صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم جڑے سٹی دے معاملات ہیں یا سارے جڑے ٹاؤن دے معاملات ہیں کم از کم انہاں پر اساں کی جڑا نا اساں کی ساری چیزاں مہیا کیتیاں جان۔ ٹاؤن جناب سارے پہلے ساری چیزاں الگ سن ٹاؤن نہیں ہیں، ہوں جناب والا جی ٹاؤن نہیں ہے جناب، ساری چیزاں باہر یوز ہونیاں لگی ہیں، کچھ کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بلڈنگاں کھڈن بتیاں اتنا جناب جو گھوڑیاں منجن جناب پھرو پھر لگی ہیں، کچھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیسہ جناب اساں نے ہوں پسینے نہ پیسہ نا، یہ کوئی ویسے مال تک نہیں لگیا جی آیا پیسہ جناب لائی گیا، کچھ جیب تو نہیں لایا نا، یہ سارے ٹیکس نہ پیسہ نا۔ آج انہاں کی بجائے انہاں کی بہتر کرن، سارے معاملات ٹھیک کرن، بلڈنگاں کی چلان، سکول بھی ہے، کالج بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کوئی بندہ جب تک سیاسی جناب انہاں کی نہ کوئی چیز لبسی یا سیاسی لوگ نہ وچ بڑسن اچھی گئے تو اساں کی نہ کاک شہ نہیں دینی اساں، ٹھیک ہے۔ ماڑی نکی جی ریکویسٹ یہ ہے کہ جڑا ٹاؤن دا معاملہ سارے تو پہلے تو وہ الگ ہوا ہے نا، میونسپل کمیٹی نے جناب اسی کچھ شامل کیا، اسی تو پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ساڑی کو وارڈ ہی نہ بنائی ہے جی۔ میونسپل کمیٹی نے جیسے شامل ہویا وہ 4 جناب بچے نے سویپر چاہیے جناب صفائیاں کری گا جی بڑا کام اساں کری اڑے اساں جناب میونسپل کمیٹی نے شامل کری گا اس ٹاؤن کی جناب اساں بڑا چنگا کام کیتا، کیڑا چنگا کام ہویا ساڈا؟ یہ کو حالی صفائی لے سارے اچھنے، پانی ساڑے کول گیا، بجلی ساڑے کول گئی، سڑکاں ساڑے کول گئیاں، رہا کیا ساڑے کول؟ کوئی گل بری لگی ہے تو معذرت جناب، ٹائم بار بار چھکنے لگے، ٹھیک ہے۔ مسائل تو بہت سارے سے، لیکن بس سلام جناب۔ بہت شکریہ ماسٹر صاحب، میں پتہ ہر بندہ اسی طرح جوش نال بھرے ہے، اگر سارے موقع دیا تو سارے ہی کم کرن کہ تساں رونا شروع کر دیو۔ بہرحال جی اصل نیکسٹ مہتب سوری اصل نیکسٹ جڑے اتنے مہمان تشریف لاسن جناب کسا تعارف نے محتاج نہیں ہے، اصل نے سارے نے محبوب شخص اپنا سٹی نے ایک کہنے اس کی نمایاں انسان جنہ اساں سارے کی متحد کیتا، جنہ سارے اساں کی شعور دیتا، اساں سارے کی اتنا شعور دیتا کہ تساں اپنے حقوق واسطے کھڑے ہو، تساں سمجھی گئے ہو جناب حاجی واحد مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں جڑے کور ممبران راشد نعیم صاحب، خواجہ مہران ایڈوکیٹ صاحب، چیئرمین شبیر صاحب اور جتنے بھی معزز علاقہ ساڑی اس چھوٹی جی کال پر آئے ہو، ان سارے نے شکریہ ادا کرنا اور ویلکم کرنا سو سارے کی۔ شارٹ جب ٹائم ہے تو کوشش کرساں کہ شارٹ جناب، کیونکہ ساڑے ممبرانہ میر پر جانا، میر پر اتھا بھی ٹائم ہویا، شارٹ جی کوشش کرساں کہ سو کی باساں ساڑے مسائل بیسیکلی ماڑا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نیو ٹاؤن متاثرین مغلا ڈیم اسے بنایا گیا، اور اتھے نیو ٹاؤن وچ اساں کی آباد ہوئے ہوں 14 سال ہوئی گئے، لیکن اساں نے جتنے بھی حقوق سن انہاں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکہ کچھ ڈالیا ہے اے عام بندے کسے بھی ڈالیا، سب جتنے بھی ساڑے حکومتی بندے انہاں اپنے اپنے دور وچ ساڑی عوام نے متاثرین منگلا ڈیم نے حقوق مارن اور حقوق انہاں کھادن، انہاں متاثرین منگلا ڈیم نے حقوق پر ڈاکہ ڈالیا ہے۔ وہ بندے آج بھی موجود ہیں، انہوں نے اگر نسلہ آئی دیاں وہ بھی یہ کام کری دیاں، ساڑے حقوق پر ڈاکہ ڈالی دیاں۔ سب تو پہلے میں اس وقت بابت رسا کہ ساڑے جعلی کو باجات نہ جڑا پلاٹا نہ معاملہ سی،
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਹੁਸਨ اور انہوں نے 18 سال تو جتنے بھی بچے حسن انہوں کی ذیلی کمباجات پلاٹ مل سن جہے 14 سال گزرنے کے باوجود بھی اساں کی آج تک ذیلی کمباجات پلاٹ نہیں ملے میں اس نے واسطے اور ممبران کی گزارش کرسا کہ اس نے پر تساں مطالبہ سارا رکھے ہوئے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ وچ اس نے پر مزید تھوڑا جا ور کرو تھوڑا جا اس نے پر مزید انہاں کی ٹائٹ کرو کہ جتنے بھی متاثرین منگلا ڈیم ہیں انہاں سارے کی ذیلی کمباجات نے پلاٹ فل فور ملن دوسرا نمبر جڑا نیو ٹاؤن چکسواری ہے اس نے وچ بجلی کا سب تو بڑا ایشو ہے بجلی ہائی وولٹیج اس نہیں ہے ہائی وولٹیج نال ہر دفعہ اساں بائی رہے ہیں ہر پلیٹ فارموں پر اساں بائی رہے ہیں لیکن ساری کوئی بندہ بات سننے سے تیار نہیں جے اساں محکمہ برقیات کو جانے ہیں تو محکمہ برقیات اساں کی یہ گل پانا ہے کہ یہ جڑی ہے سوسائٹی ہے یہ ساری انڈر وچ نہیں اساں جناب اتنا کوئی کام نہ کر سکنے اے جڑی ہے پراپرٹی ہے اے ایم ڈی ایچ اے نہیں ہے اس طرح وارث ایم ڈی ایچ اے ہے اگر اس طرح وارث ایم ڈی ایچ اے ہے تو پھر تساں اس طرح کرو کہ اساں کی ریٹن لکھی تے دیو پیپر تساں نے ایکسین ایس ڈی او کوئی بھی بندہ اساں کی ریٹن لکھی تے دے کہ اساں نیو ٹاؤن نے مسائل کی اساں حل نہ کر سکنے اساں بجلی نے معاملات کی اساں حل نہ کر سکنے تو پھر اساں ایم ڈی ایچ اے کو بھی جا سکتے ایم ڈی ایچ اے تو اگر بھی اپر بھی کوئی دارہ ہے تو انسان اس نے بھی گریبان پہنچا کہ دسو کہ سارا قصور کیا ہے اساں نے اباؤ جداد 2 دفعہ اس منگلا ڈیم سے قربانیاں دی دیاں تو آج جڑے سارے مسائل انہاں کی کوئی سننے سے تیار نہیں نیو ٹاؤن وچوں میرا خیال ہے تقریباً کم و بیش 40 ٹرانسفارمر چوری ہوئے کچھ محکمے نے بندیاں خود ملی ہے اپنی ملی بھگت نال بھی انہاں کی چوری کیتا ہے انہاں پر بھی فل فور کارروائی ہونی چاہیے ہے اور اس بعد بے شمار ایسے ٹرانسفارمر جڑے ان چوراں نال ملی ہے انہوں نے اندروں کوئلہ کڈی کھڑیاں آج وہ حالت ہو کے اتنا جناب کدے کسا کسی رولن کدے کسا کسی رولن انہاں پر بھی انہاں کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس بعد اگلا رہ گیا سیوریج لائن جو سب تو بڑا ایشو ہے اس متاثرین منگلا ڈیم نا سیوریج لائن ہر کارنے باہروں ابری کا باہر آئی دی ہے اور ایسا یقین منو کہ کسی مہمان کی کار بلانے اس کو پریشان ہوئی جانی ہے کہ اس کی بلاساں تو کیا کرساں پتھا پاساں بدبو اتنی ہوئی جانی ہے جگہ جگہ گندگی پھیلی دی ہے کوئی بندہ سارا سننے سے غلط تیار نہیں ہے ایم ڈی ایچ اے کو سب کتنی دفعہ درخواستہ دی گئے ہیں انہاں سب تو پہلے انہاں پڑھنا ہی بنایا سی کہ سارے کوئی فنڈ کو نہیں فنڈ ایسی 6 یا 7 مہینے میں فنڈ ایسن فنڈ بھی آئی گئے تو اس تو باوجود بھی ایم ڈی ایچ اے جناب پتہ نہیں پنگ بھی تو ستے ہیں یا کیا ستے ہیں اس نے کوئی اثر نہیں ہوئی رہا سیوریج لائن پر کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہوئی رہا 2 اشرین سلیپر صفائی کرنے لے جانے وہ بعد ہی بڑیاں تاڑیاں مارنے آنے جیسا نیو ٹاؤن چ بڑے کام کیتے اس طرح سارے سیکٹر وائز قبرستان اساں کتنی دفعہ ایم ڈی ایچ اے نے افسران کیا آیا کہ اساں کی نشاندہیاں دیو آج تک اساں کی قبرستان ہی نشاندہیاں نہیں ملیاں مسجد نہیں نشاندہیاں نہیں ملیاں سیکٹر وائز سڑیاں مسجداں ہیں اساں کی اس نے نشاندہی نہیں ملی رہی اس نے اجازت نامہ نہیں ملی رہا اس طرح جناب سڑکاں باقی سڑکاں ساریاں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کوئی بندہ اس نے توجہ نہیں دے رہا جتنے بھی سارے کونسلر حضرات ایم ایل اے وہ اس پر توجہ نہیں دینے مین سڑک کی انہوں نے جناب زینت بنایا اس سے کام کری رہے آنے جی اساں ٹاؤن چ بڑے کام کری رہے ہیں دوسرا جناب اساں نے متاثرین منگلا ڈیم جتنے بھی بندے ہیں یہ سابقہ گراواں چوں آئے ہوئے گراواں والے بندے اپنا مال مویشی بھی انہوں نے رکھے اسی اپنی بہترین زندگی گزاری رہے سن ٹاؤن چچید ہے انہوں اسے بڑے مسائل بنی گئے آج وہ ٹاؤن وچ آپوں انہاں کو پلاٹ 4 مرلے 5 مرلے پلاٹ ہے وہ آپوں رہنے تو بڑے مجبور ہوئے ہیں وہ اگر اپنی روزمرہ کی ضرورت واسطے کوئی مال مویشی رکھنے تو انہاں کو جگہ ہی کونی ایسا ایم ڈی ایچ اے نے افسران کی آنے ہیں کہ کیپیٹل فارم جڑا ہے وہ ایک نیو ٹاؤن واسطے الاٹ کیتا جائے نیو ٹاؤن رہائشیاں واسطے کہ جتنا وہ اپنے مال مویشی اتنا اپنا رکھن اس اپنا گزر بسر کرن تیسرا پانیاں نے سب تو بڑا ایشو ہے پانیاں نے جڑا محکمہ ہے پی ڈبلیو ڈی اس نے جتنے بھی افسران بالا ہیں یقین منسو کہ وہ پتہ نہیں کتوں اٹھی تا آئی جانے انہوں کی پتہ ہی کو نہیں کام کر لینا کوئی ہے روڈ تو چاہیے آنے انسپیکٹر کوئی کتوں چاہیے آنے انہوں کی پتہ ہی کو نہیں کہ معاملات کس طرح حل کرنے
असा महकमे की MDHA की आने हैं कि जितना भी PWD ना अमला है इसने कोई अच्छी बंदे आनो जड़े इस सिस्टम की समझने होन और इस सिस्टम की बेहतर करन बेशुमार इतने सेक्टर 4 सेक्टर 4 सेक्टरों में 50% बाज सेक्टरों में मसला है कि उतना लाइना ब्लॉक हुई हैं दोबारा उतना महकमे को इतने वसाइल ही को नहीं महकमा हर दफा ये रोना लगे कि साढ़े को जनाब फंड की कमी है तो दसो अगर तुसा को फंड की कमी है तुसा अपनी करोड़ा रुपये तनख्वाह के नहीं हो अमरात के नहीं हो TADA के नहीं हो तो आवाम पर लाने वास्ते जो पैसा को नहीं है तो फिर इस तरह अगर तो इस्तीफे दियो तो आप घर जो तो आवाम खुद बेसी तो अपने दफ्तर चलासी इंशाल्लाह। चौथा सब तो बड़ा इशू है सारे वैसे तालीम ना असा की मॉडर्न हाई स्कूल इतना न्यू टाउन वास्ते दिता जाए क्योंकि सारे बच्चे इतों बड़े बड़े दूर जाने उन्होंने वास्ते ट्रांसपोर्ट ना भी मसला है वालदेन वास्ते भी मसला होना है वालदेन अपनी ड्यूटियां पर भी जाने तो तालीम सब तो जरूरी है तालीम उसी इलाके में शऊर ऐसी इनकलाब ऐसी इस तरह अगर तालीम नहीं होने की तो सब जालियत हो सी लिहाजा ये है कि मैं गुजारिश करना सारे आगे कि कोर मेंबरान वास्ते भी कि असा की सब तो पहले तालीमी दायरा दिता जाए वो जो सब तो जरूरी है। बाकी टाइम शॉर्ट है तो मैं जनाब फिर एक दफा सारे शुक्रिया अदा करता हूं जज़ाकल्लाह जनाब। ये बदकुमाश जो अहले अता बने हुए हैं, ये मेरा शेर उन तमाम अथॉरिटीज़ के लिए है जो अपना काम सही तरीके से अदा नहीं कर रही हैं। ये बदकुमाश जो अहले अता बने हुए हैं, बशर तो बन नहीं सकते खुदा बने हुए हैं, तू खलवतों में इन्हें देख ले तो डर जाए, ये जितने लोग यहाँ पारसा बने हुए हैं। अब मैं दावत दूंगा, हमारे एक और कमेटी के मेंबर भी हैं और न्यू टाउन के रिहायशी हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए जनाब चौधरी मजहर साहब को। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेहमान जो दूर दूर आए थे में सारे इस्लाम वेलकम जनाब। गदा सारी हो चुकी है और मैं क्या करता ठीक है लेकिन यही गल मैं आसा कि असन बहुत बड़ी ज्यादा हुई है असा अपने बुजुर्गों ने कपड़ा डुबोई दा आया मस्जिद डुबोई दा आया उन्हें मस्जिद ने पैसा उन्हें कब्रिस्तान पैसा कुतर गया ठीक है असन वो छड़ा अपना रिश्तेदार अपना करीबी तरकीब तलकात बंदा जो मसलन कासिम मजीद साहब ना भी गया मिनिस्टर साहब भी MNDH ने भी इंचार्ज भी है असं बड़ी उम्मीद सी कि जो घराना बंदा असल की प्लाट लफ्स सारा कुछ लफ्सी लेकिन कुछ भी नहीं मिली रहा। असल बच्चे 18 साल के ऊपर कितने बच्चे यानी कि असं 3 भाई हैं मेरे वालिद साहब एक प्लाट मिला असल 3 भाइयों की नहीं मिला असल बच्चे शादीशुदा उन्हें भी नहीं मिला सारे इंतजार ही बैठे हुए हो तो ये जनाब असल नाइंसाफी हो रही है लिहाजा असल सब मजबूर हो गए असल कोई और रास्ता नजर नहीं आया असल एक ही रास्ता नजर आया वो करा एक्शन कमेटी तो असल ना वेलकम एक्शन कमेटी कर रहे हैं असल उसका साथ न देने जनाब तो हाँ तुम अपने बाग अपने हासिल बनाने तस्वीर क्या चलो चलने वाला अस्सलाम वालेकुम। आखिर में हम 2 ही मुकर्रीन यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। चेयरमैन शबीर साहब ने अपना वक्त अपने आने वाले मेहमानों को दिया है, इसी तरह ख्वाजा शाम साहब उनका भी वक्त हम ले रहे हैं। अब आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे हमारे बहुत ही दूर से तशरीफ़ लाए मेहमान जनाब राशिद नईम साहब। राशिद नईम साहब सेंसर से तशरीफ़ लाए हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल ऐसे किया जाए जैसे कि हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यू टाउन के तमाम जितने भी मज़ामतकार हैं इन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए हम यहाँ से बाहर से गुजरा करते थे तो हमें ये एक वाक़यातन एक सोसाइटी लग रही थी और आज जब यहाँ से अंदर आना पड़ा तो पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ तो मुझे ये नहायत ही रिमोट एरिया लगा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो या कारपोरेट इन्वेस्टमेंट हो उसका पहला जो इंटरनेशनली ये कानून है कि उसका पहला ये फ़र्ज़ होता है कि वो जितने भी डिस्प्लेस लोग होते हैं उनको उस पहली डिस्प्लेसमेंट से बेहतर जो है वो एडजस्ट करे। लेकिन अफसोस और जैसे यहाँ किसी ने जिक्र किया कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो इन
ہاؤسنگ اتھارٹیز کے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے بھی منسٹر ہیں، اور ان کے اپنے گھر کا یہ حال ہے تو باقی باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا راولا کوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ان کا کیا لینا دینا ہوگا؟ یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں جو زیادہ تر آپ کی جو ڈسکشن جاری ہے وہ تسلیم شدہ مطالبہ ہے آپ کا، اور شاید ہم سے اس عوامی ایکشن کمیٹی سے یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے پہلے کا تسلیم شدہ مطالبہ ہے جو آپ کا ذیلی مواجہات کا ہے، لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو آپ 14 سال کے بچے کو بھی اس کو انرول کر دیتے ہیں ووٹر لسٹ میں، آپ 12 سال کے بچے کو بھی انرول کر دیتے ہیں، نادرا آپ کو اجازت دے تو جو پیدا نہ ہوئے ان کو بھی آپ انرول کر دیں، لیکن جب کچھ دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ماٹو ہے وہ یہی ہے کہ آؤ بیٹھیں حساب کریں۔ اگر حساب کیا جائے تو یہ جب کہتے ہیں کہ کہاں سے دیا جائے تو آؤ ہمارے ساتھ حساب کرو۔ اگر چکسواری کا 1 سال کا سیل ٹیکس صرف جو ہے وہ چکسواری پہ لگ جائے تو چکسواری کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بے شک۔ پھر جو گزشتہ 3-4 نسلوں سے جو انتہائی مشکل کام ابتدائی طور پہ جو ہمارے لوگ برطانیہ گئے ہیں انہوں نے بہت ہی ہارڈ جاب کر کے جو ہے نا تھوڑا پروموٹ کیا ہے ہمیں معاشی طور پر، لیکن یہ اتنے بددیانت ہیں جو ان کے ساتھ بددیانتی ہو رہی ہے۔ یقین جانے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آ کے جب اترتے ہیں تو وہاں سے لٹنا شروع ہوتے ہیں اور واپس ایئرپورٹ پر سوار ہوتے وقت وہ وہاں تک لٹتے رہتے ہیں۔ تو اس سارے حوالے سے میں مختصراً یہی بات کروں گا کہ آج پہلی دفعہ پھر میں وہ دہراؤں گا کہ پہلی دفعہ یہ ان کی جدید ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں یہ المیہ کہ پتہ نہیں پوری آزاد کشمیر میں لو وولٹیج کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ ہائی وولٹیج آ گئی ہے، پتہ نہیں پوری آزاد کشمیر کو اکٹھی کر کے نیو ٹاؤن کو دی گئی ہے۔ یہ تو انتہائی جو ہے وہ بدماشی ہے، مطلب بالکل ہی پچھلے دنوں ہمارا لو وولٹیج کا مسئلہ ہے، اس 7 تاریخ کو ہم نے ایک احتجاج کیا، اس احتجاج کے ضمن میں 3-4 دن وہ وولٹیج بہتر ہو گئی، پھر واپس جب ڈاؤن ہو گئی تو ہم یہاں سے اس پوری جو ڈویژن کی محکمہ برقیات کی جو بیوروکریسی ہے ان کے پاس گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہتر کس نے کی ہے، کیسے ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی وہ بنا ایک آخر میں جو ایس سی صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ اجیرہ اور تراڑکھل اور وہ جو گریڈ سٹیشن ہے وہ واپس اس کے ساتھ ڈڈیال کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ بابا کیوں جوڑ دیے گئے؟ وہ ان کا اپنا الگ سے ایک سرکٹ موجود ہے جس کو آزاد یا کوٹا پلندری یہ سرکٹ کہتے ہیں۔ اب کوئی ان کے پاس یہ برقیات کے خاص کر کے یہ جو برقیات کا مسئلہ ہے یہ اتنا شدید ہے، اور یہاں پہ جو 100 کے قریب جو ہے انجینئر بٹھائے ہیں، کوئی جواز ان کا نہیں ہے ان کے یہاں بیٹھنے کا، صرف وہ تنخواہیں بٹور رہے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ ٹرانسفارمر ٹھیک کروانے کی مد میں جو ہے وہ لوگوں سے پتہ وصول کر رہے ہیں اور دیگر اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو میں مختصراً یہی بات کروں گا کہ ایکشن کمیٹی نے ایک طریقہ دریافت کیا ہوا ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ چیزیں لینے کا، اپنے حقوق لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا جائے اور ہاتھ وہاں سے نکالا جائے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ ان کے گلے پہ جائے گا تو آپ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ یہ پوری آزاد کشمیر کی جو عوامی طاقت ہے وہ آپ کے ساتھ یکجا ہو کر کے کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔